والا مہینہ کہا جاتا ہے، قربانی والا مہینہ، چونکہ ایک عظیم عبادت حج کی بھی ادا کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر قربانی جیسی عظیم عبادت انسان بجا لاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ ان دنوں میں اس سے بڑھ کر عبادت اور کوئی نہیں، اور یہ ایام بڑے مقدس مبارک ایام ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ابراہیم صاحب تلاوت کر رہے تھے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ان مبارک ایام کی اللہ رب العالمین دن کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، راتوں کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی کہ یہ اتنے مبارک ایام ہیں، اور ان مبارک ایام کو ہم مویشی منڈیوں کے نظر کریں، فضول گپ شپ کی نظر کریں، یہ ہماری بدبختی ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان ایام کو خوب قیمتی سے قیمتی بنایا جائے، خوب اللہ کی تسبیحات، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کی نیت کی جائے اور قربانی کا عظیم فریضہ بجا لانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو 10 ذی الحج والے دن خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی یہ نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر واجب ہوئی، بلکہ یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں 27ویں آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں، سلسلہ وہاں سے چلا۔ اور 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ 17واں پارہ 11واں رکوع آیت نمبر 34 میں اللہ فرما رہا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر قربانی واجب رہی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو مویشی جو جانور اللہ نے انہیں عطا کیے انہیں ذبح کر کے اللہ کے نام کو بلند کرے، اللہ کے نام کو بلند کرے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس معبود برحق تو سب کا ایک ہی ہے،
فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار رہو۔ معبود برحق ایک ہے تو اسی کی اطاعت، اسی کے تابع بن کے رہو۔ تو قربانی یہ نہیں کہ مجھ اور آپ پر آئی۔ آج الحمدللہ مسلمانان عالم اس عظیم فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ معبودان باطلہ، ان کے پرستار، ان کی پوجا پاٹ کرنے والے اپنے دیوتاؤں کے نام پر جہاں مال خرچ کرتے تھے، سیم و زر خرچ کرتے تھے، جہاں پر مال مویشیوں کو ان دیوتاؤں کے ناموں پر بھیٹ چڑھایا کرتے تھے، وہیں پر بعض ایسے بھی باطل پرست لوگ تھے جو ان دیوتاؤں کے مجسموں پر انسانی خون کو پھینک کر انہیں زینت بخشا کرتے تھے، انسانی گوشت کے لوتھڑوں کو پھینک کر انہیں زینت بخشا کرتے تھے۔ اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اس میں ایک امتیازی وصف یہ بھی کہ اس اسلام نے باطل کے تمام رسموں کو پھینک ڈالا، تمام فرسودہ اور غلط عقائد والے غلط نظریات، غلط رسموں کو توڑ ڈالا، اور قربانی کا ایک صحیح عقیدہ، قربانی کا ایک صحیح طریقہ ہمارے سامنے رکھا، ہمارے سامنے رکھ دیا کہ قربانی کرنی ہے تو تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون دعاؤں میں قرآن کریم جو ذکر کرتا ہے، یونیورسل عقیدے کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب انسان قربانی کرتا ہے تو آواز لگاتا ہے انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے رخ کو پھیر دیا، متوجہ کر دیا اللہ رب العالمین کی طرف، وہ اللہ فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، حنیفہ یکسو ہو کر، سارے لوگوں سے منہ موڑ کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں بھی نہیں۔ عقیدہ بتلا دیا گیا کہ جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور جو جانور اللہ کے نام سے ہٹ کر ذبح کیا جاتا ہے کسی ولی کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی قبر والے کے نام پر، وہ مردار ہے۔ جیسے خنزیر کا کھانا حلال ہے، حرام ہے، اسی طرح اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ آپ ثواب بخش سکتے ہیں، آپ جانور کو ذبح کر دیں، یا اللہ میں نے یہ جانور ذبح کیا، اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے۔ اے اللہ میں نے یہ جانور ذبح کیا،
اس کا ثواب تو فلاں پیر کو پہنچا دے، قرآن نے آپ کو منع نہیں کیا۔ لیکن اگر عقیدہ یہ کہ میں یہ جانور اس قبر والے کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے عقیدے والا آپ کی قربانی میں آپ کے ساتھ شریک ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے اندر بھی انسان کو چاہیے ہے کہ صحیح عقائد والے کو چنے، اور اللہ نے بڑا آسان معاملہ رکھا ہے۔ افسوس آج لوگ قربانی سے کتراتے ہیں، مکان بنانے کے پیسے موجود ہیں بنا رہے ہیں، شاپنگ کے پیسے موجود ہیں کر رہے ہیں، دیگر ضروریات خوب بہترین طریقے سے پوری کرتے ہیں، موج مستی خوب کر رہے ہیں، اور اگر بات قربانی کی جائے تو آسان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میں قرضوں میں دبا ہوا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ ایک مبارک عمل ہے، ایک مبارک عمل ہے، اور اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ قربانی والے دن خون بہانے سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ مجھے اپنے بندے کا یہی عمل محبوب ہے جو وہ قربانی کر رہا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے۔ اور پھر ہماری شریعت نے ہمارے لیے کتنا آسان معاملہ رکھا، ایک جانور میں 7 حصے رکھ دیے، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ 7 حصے ایک ہی گھر کے لوگوں کے ہونے چاہیے، ایک ہی خاندان کے ہونے چاہیے، ایک ہی قبیلے کے ہونے چاہیے، ایسی کوئی قید نہیں لگائی۔ ان 7 میں کوئی کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب شریک ہو جائیں کلمہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تحت ان سب کی قربانی۔ تو محترم دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، انسان کوشش کر ڈالے۔ میں نے بہت سارے ساتھیوں کو ترغیب دی، الحمدللہ جن ساتھیوں نے کبھی بھی قربانی نہیں کی، جب ان کو ترغیب دی انہوں نے شروع کی، اب انہیں فکر ہوتی ہے کسی طریقے سے بھی ہو، اور اس کے فائدے، اس کے ثمرات خود انسان محسوس کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو